علم میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں سکھلائی ہیں، اور وہ دعائیں خالی طلبہ کے لیے نہیں ہیں، طلبہ کے لیے بھی ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، خواص کے لیے بھی ہیں، عوام کے لیے بھی ہیں۔ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اور ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ علم غیر نافع کا کرنا چاہتا ہوں۔ تو علم نافع کی دعا کی تلقین پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے، وہ دعا سکھلائی ہے ہم کو، زندگی بھر کے لیے سکھلائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کا حصہ باقی ہے جو کتب بینی کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے اپنے علم کو انسان بڑھا سکتا ہے۔ علم کسی کا ختم نہیں ہوتا ہے، اور علم کسی کا مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، بہت بڑے چلتے پھرتا کتب خانہ ہم کو کہتے تھے، حافظ تھے، ساری کتابوں مجھے ایک دفعہ دیکھنے سے یاد ہو جاتی۔ تو وہ طلبہ کی جماعت کو طائفۃ الجہلہ سے پکارتے تھے، ہنسی ہنسی محبت میں، کہ جاہلوں کی جماعت۔ پھر سمجھاتے تھے کہ بھائی میں تمہیں جاہلوں کی جماعت کیوں کہتا ہوں کہ تم میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ اب میں جو سبق تمہیں پڑھاؤں گا اس سبق سے تم ناواقف سے پہلے، اور کل کو جو پڑھاؤں گا اس کا ناواقف، اگلے دن جو پڑھاؤں گا اس کا بنا واقف۔ تو جو آگے تو پڑھو گے تمہاری جہالت جو ہے وہ کھلتی چلی جائے گی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ہماری معلومات محدود ہیں، اور مجہولات ہماری لامحدود ہیں۔ اس مجہولات کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھلائی اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں فرمایا ربی زدنی علما، اللہ نے علم میں اضافہ کر دیجیے۔ تو جو آدمی پڑھتا رہے گا اس کی مجہولات اس پر منتقل ہوتی رہے گی، معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دنیا میں ہر انسان کی معلومات محدود ہیں اور مجہولات اللہ محدود ہیں۔ اب علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع کہتے ہیں جس علم کا انسان خود فائدہ اٹھائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، تو وہ علم جبل سے نقصان ہو جاتا ہے۔ علم کا غلط استعمال کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو علم کو جہالت سے بحث کرنے کے لیے، علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور لوگوں پر اپنی بھاگ جمانے کے لیے علم حاصل کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے ہمیں نیت اپنی خاص رکھنی چاہیے۔ اتنے امام بخاری نے سب سے پہلے تصحیح نیت والی حدیث بیان کی۔ مشکات شریف کے اندر سب سے پہلے تصحیح نیت والی حدیث کہ یہ نیت کی تجدید، نیت کی تصحیح روزانہ ہونی چاہیے۔ اگر نیت ہماری ثابت نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا ہماری نیت نہیں ہے، ہماری نیت دنیا کی پیشہ ہماری نیت ہے، تو اس دین کا کام بھی ہمارا بددینی کا کام ہو جائے گا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے صاحب علم پیدا ہوئے، لیکن ان کے بعد عمل نہیں تھا، اپنے کام کی صحبت نہیں تھی، وہ نئے نئے فرقوں کے بانی بن گئے، نئے نئے فرقے وجود میں آ گئے، امت کو آزمائش کر دے رہا ہے۔ ہمارا یہ ادارہ اللہ کا شکر ہے، اس ادارے کا میں بھی طالب علم ہوں، اور بڑے بڑے لوگ یہاں سے پڑھ کر بڑے بڑے دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں خدمت کے لیے لوگ پہنچے، اور ہندوستان کا باہر بڑی بڑی جگہ اس کا نام ہے۔ میں نے بھی اس ادارے میں پڑھا ہے۔ اس ادارے کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ اس اداروں میں قرآن حافظ کی، اخلاص کی قوت موجود ہے۔ اتنے بڑے بڑے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مفتی کفایت اللہ تعالیٰ، اور اس زمانے کے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حکیم الاسلام مولانا قاری سید صاحب، شعبان الدین مولانا سعید صاحب دہلوی، اور مولانا حفظ الرحمان صاحب بہاروی، مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مدارس العلوم، یہ سارے اکابرین اس ادارے میں ان کے قدم پہنچتی ہیں۔ ان کے قدوم میں خیمرت القدوم کا شرف اس ادارے کو حاصل ہوا ہے، اور ان کی دعائیں، ان کی شہرگاہی دعاؤں سے یہ ادارہ سیراب ہوا ہے۔ اللہ نے اس ادارے کو بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ 100 سال سے اوپر کی عمر ہوئی، 1909 میں قائم ہوا، تو 2009 میں جا کر پورے 100 سال ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں 16 سال ہو گئے، 2001 تو 16 سال پرانا یہ بدل